کے حضور کا ہم احساس کرتے ہیں. تو مولا نے جب یہ سوال سنا کہ کون پوچھ رہا ہے، خاتم النبیین پوچھ رہے ہیں. کس سے پوچھ رہے ہیں؟ سید الوصیین سے پوچھ رہے ہیں. خاتم النبیین، سید النبیین، سید الانبیاء کا سوال یہ ہے، کیفا صبرک علی شہادہ، شہادت پہ تم کیسے صبر کرو گے؟ تو سید الاوصیاء نے جواب میں کہا کہ لیسا ہا ہونا من مواطین الصبر ولیکن یا رسول اللہ من مواطین البشرى والشکر، کہ یا رسول اللہ یہ تو صبر کا مقام نہیں ہے، یہ تو شکر اور بشارت کا مقام ہے کہ جب مجھے شہادت ملے گی میں صبر کہاں، بلکہ میں سجدہ شکر میں پڑ جاؤں گا، بلکہ میں اس بشارت اور گڈ ٹائیڈنگ اور خوشخبری پر جو ہے وہ اللہ کا شکر ادا کروں گا. یہ وہ شکر اور رضا اور تسلیم اور اللہ کے سامنے جو ہے وہ بالکل مطیع ہو جانا ہے. اس لیے یقیناً آپ نے خلادہ کا نام سنا ہوگا. خلادہ فیمیل ہمارے لیے بیوٹیفل اگزامپل. ہمارے پاس صرف میل اگزامپلس نہیں ہیں. اگر آپ میری مجالس سنتے رہتے ہیں تو یو ول انشاءاللہ آپ کو پتہ بھی چلے گا، یا یو آلریڈی نو کہ میں کتنا سٹریس کرتی ہوں ان فیمیل کمپینینز کے بارے میں، راویات، صحابیات، شہیدات، شاعرات، مجاہدات، کہ ہر امام کے زمانے میں اتنی عظیم عظیم شخصیات، فیمیل شخصیات تھی کہ جن کو پڑھنے کے بعد انسان میں اتنی اسٹرینتھ آتی ہے اور وہ زندگی کو جزع کے ساتھ نہیں گزارتا، بلکہ اس زندگی کو جو یقیناً امتحانوں سے بھری ہوئی ہے. الدنیا دار ملحوف بالبلاء، یہ دنیا ہے ہی بلاؤں اور آزمائشوں سے گھری ہوئی دنیا. یہ دنیا جو ہے وہ اس کے لیے حسین ہو جاتی ہے. آزمائشی امتحان جو ہے وہ بالکل نعمت لگنے لگ جاتی ہے. کیسے؟ جب آپ ان بیویوں کے بارے میں بھی خوب اچھا سا مطالعہ کرتے ہو. خلادہ کہتے ہیں ایسی خاتون تھی کہ صورت تو یقیناً بہت خوبصورت، وہ تو بہت سے لوگوں کی ہوتی ہے اور وہ کوئی بڑی بات نہیں ہوتی. جن کو اللہ نے حسن دیا ہے ان سے سوال جواب بھی زیادہ ہوگا. وہ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھ کر خوش نہ ہو، بلکہ یہ سوچیں کہ یہ نعمت مل گئی ہے، اور جس کو نہیں ملی وہ خوش ہو کہ نہیں ملی ہے تو بہت کچھ ملے گا انشاءاللہ، لیکن جس کو ملی اور وہ بہت ہی زیادہ شکر اور نہایت تواضع سے رہے تو پھر وہ دارین کی سعادتیں اسے مل جائیں گی. جناب خلادہ حسن میں بے مثال ہیں، لیکن وہ حسن صرف جمال ظاہری نہیں ہے. اسلام میں کبھی عورت کو صرف اس کے بدن کے لحاظ سے اس کی تعریف نہیں کی. دنیا والے ہمیں جج کرتے ہیں ہمارے بدن کے لحاظ سے، لیکن اسلام میں ہمیشہ، جیسے میرے نبی نے بھی فرمایا، نعم الولد البنات ملطفات مونسات مبارکات مفلیات، کہ لڑکیاں بہترین ہیں اولاد میں. کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس وہ ڈیوائن کوالٹیز ہیں، وہ الہی صفات ہیں جو صفات الہی ہیں. اللہ لطیف ہے، وہ بھی لطیف ہے. اللہ انیس ہے، وہ بھی مونس، بہت ہی مہربان ہوتی ہیں. دیکھیں اس طرح سے عزت دیتا ہے اسلام. یہاں پر بھی خلادہ کے بارے میں بتایا گیا کہ حضرت داؤد جیسے نبی، پروردگار عالم وحی نازل کر کے کہہ رہا ہے کہ اے داؤد کیا کرو، اے داؤد جاؤ ملو اپنے ہم نشین سے، اپنے دوست سے جو جنت میں تمہارے ساتھ ساتھ ہوگی. کون ہے وہ؟ کہا وہ خلادہ نام کی فلاں خاتون ہے. حضرت داؤد ملنے گئے اور بتایا انہیں کہ خلادہ مجھے یہ بشارت آئی ہے تمہارے بارے میں. تو کہا نہیں، غلط فہمی ہوئی ہے، میں نہیں ہو سکتی کیونکہ میرے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہا نہیں پھر بھی بتاؤ تمہاری روٹین کیا ہے، کیا تم ہر روز روزہ رکھتی ہو، بہت زیادہ نمازیں پڑھتی ہو؟ تو کہا نہیں، میں ٹھیک ہے واجبات کر رہی ہوں، کچھ مستحبات کرتی ہوں، لیکن نہیں، اس سے زیادہ میں ہر روز رکھنے والوں میں سے نہیں ہوں. میں بہت زیادہ راہ خدا میں انفاق کرنے والوں میں سے نہیں ہوں، میرے پاس اتنا کچھ ہے نہیں. تو پھر کرتی کیا ہو؟ کہا میں کچھ نہیں کرتی، شاید تم غلطی سے آئے ہو. دیکھیں تواضع دیکھیے. جب حضرت داؤد نے تاکید کیا تو کہنے لگی دیکھیں میری ایک عادت ہے، وہ میں بتا دیتی ہوں. وہ عادت یہ ہے کہ میں نے کبھی بھی کوئی شکایت نہیں کی. ہمیشہ جو بھی میرے ساتھ ہوا میں اتنی خوش رہی اور خوش رہتی ہوں. ہمیشہ اللہ کی بارگاہ میں جو ہے وہ شکر کرتی ہوں اور راضی رہتی ہوں. جیسے یہ کہا
تو حضرت داؤد سمجھ گئے کہ یہ صفت سب سے پیاری صفت ہے۔ اور پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کا جملہ سنیے کہ آپ فرماتے لہٰذا بلغتی ما بلغ، خلادہ تم جس مقام تک پہنچی ہو، مقام ہم نشینی نبی اللہ حضرت داؤد، یہ مقام تمہیں اس نعمت کی وجہ سے ملی ہے۔ وہ نعمت سیٹسفیکشن ہے، رضایت ہے، خوشی ہے۔ اور آپ دیکھیں آپ کو وہ بندہ سب سے زیادہ قوی لگے گا جس کو اللہ نے خوشیاں دی ہیں، نعمتیں دی ہیں، اس سے زیادہ آپ کو مطمئن اور پرسکون اور رچ کوئی نہیں لگتا کہ جب دیکھو خوش ہے، جب دیکھو خوش ہے، ہائے ہم کیسے خوش ہوں، ہمیں تو خوش نہیں رہنا آتا۔ تو یہ بہت پیاری نعمت ہے۔ آپ کو یوم عاشور بار بار امام حسین علیہ السلام کے لبان اقدس پر یہ جملہ جاری ہوتے ہوئے نظر آئے گا کہ آپ فرماتے ہیں صبراً یا بنی الکرام فما الموت الا قنطرہ، صبراً یا بنی الکرام فما الموت الا قنطرہ، صبراً یا بنی الکرام۔ میں ریپیٹ کر رہی ہوں، فما الموت الا قنطرہ۔ یہ جملہ اتنا عمیق ہے، اتنی گہرائی ہے اس میں کہ مولا کی آواز ابھی بھی ہمارے کانوں کو ٹکرا رہی ہے کہ امام کیا فرماتے ہیں کہ اے کرامت والے صبر کرو، شکر سے کام لو۔ کیوں؟ کیونکہ یہ موت جو ہے وہ صرف ایک قنطرہ ہے، یعنی ہماری سوچ قنطرہ آپ کو پتا ہوگا قنطرہ کیا کہتا؟ قنطرہ یعنی پل، ایک برج ہے، اس کے علاوہ موت کچھ بھی نہیں ہے۔ موت صرف تمہیں یہاں سے وہاں لے کر جا رہی ہے۔ اس موت کو خوشی سے، ایمان کے ساتھ، صبر و تحمل سے آگے اپنی زندگی کو بڑھانے کی کوشش کرو۔ اور یہی چیز ہمیں اصحاب میں، صحابیات میں نظر آتا ہے۔ آپ دیکھیں یہ جو نعرہ تھا امام